ان باتوں پر سبھی کو بالخصوص توجہ کرنا ہے. یہ قوانین جن کو آپ سب کو فالو کرنا ہے، ہر ایک قانون کو فالو کرنا ہے. کوئی بھی اس کے خلاف کام نہیں کرے گا. اگر اس کے خلاف کام کرتا ہے تو اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. نمبر 1، کسی کو بھی اعتکاف میں موبائل لانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے نا. اور اگر کسی کے پاس پایا بھی گیا، کوئی چھپا کر کے لے آیا، بیگ میں لا کر کے رکھ لیا، اور کسی کے پاس پایا گیا، چاہے وہ کسی کے بھی ذریعے پتہ چلے، تو اس کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا اور باہر کر دیا جائے گا اعتکاف سے بالکل. نمبر 2، گٹکا، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، ایسی کوئی بھی چیز کھانے پینے کا بالکل بھی آپ کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے. چاہے وہ گٹکا، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کسی بھی طرح کا، کسی کو بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے. آپ یہاں آئے ہیں اچھا بننے کے لیے، نیک بننے کے لیے. آپ کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کچھ سیکھیں، آداب سیکھیں، کچھ یہاں سے بن کر کے جائیں، کچھ سیکھ کر کے جائیں. تو یہ آپ کا مقصد ہے نا. تو یہاں آپ وہ چیزیں باہر بھی کرتے تھے، تو یہاں وہ چیز بالکل بھی نہیں کرنی ہے، بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی. نمبر 3، آپس میں کسی بھی طرح کی کوئی مستی برداشت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو. نہ تو آپس میں کسی کے ساتھ مستی کرنی ہے، نہ باہر والے سے کسی سے مستی کرنی ہے. آپ کے لیے یہ بہت ہی ضروری اور اہم بات ہے کہ کسی سے کوئی مستی نہیں کرنی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی چلا چوٹ چلانا نہیں ہے. نمبر 4، اپنے سارے کپڑے ایک ہی بار میں ساتھ میں لے کر کے آنا ہے. گھر والوں سے بار بار نہیں منگانا ہے نا. ایک ہی بار میں سارے کپڑے ساتھ میں لے کر کے آنا ہے. بار بار گھر والوں سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی لا دو، یہ بھی لا دو، اب یہ رہ گیا یہ بھی لا کر کے دو. گھر والوں سے کوئی چیز نہیں منگانی ہے، بلکہ ساری چیزیں اپنی ضرورت کے سامان ایک ہی بار میں اپنے بیگ میں لے کر کے آنا ہے، 10 دن کا پورا سامان. ٹھیک ہے. نمبر 5، اپنے گھر والوں یا کوئی دوست یا کسی سے بھی ملنے کی آپ کو بالکل بھی یا بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی کو کوئی اجازت نہیں ہوگی، نہ تو ملنے کی اجازت اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کرنے کی اجازت ہے نا. کسی سے کوئی اجازت نہیں. آپ کو اپنے کام سے کام رکھنا ہے. نماز ہوئی، جب تک نمازی اٹھ کر نہیں جا رہے آپ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہیں گے. نمازی سارے اٹھ کر چلے گئے، آپ کو اپنے کام میں بزی ہو جانا ہے. جو کام دیا جائے گا جس وقت میں، اس کو اسی کے وقت میں کرنا ہے، باقی کچھ نہیں کرنا ہے. نمبر 6، اپنی ضرورت کا پورا سامان ایک ہی بار میں اپنے ساتھ لے کر کے آنا ہے. نمبر 7، اپنے ساتھ ایک بوتل اور ایک گلاس ضرور لے کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے. اچھی کوئی بوتل، اچھا کوئی گلاس اپنے ساتھ میں لے کر کے آنا اپنا پرسنلی، جس کو اپنے ساتھ میں رکھنا ہے. اس کے ساتھ عطر وغیرہ، مسواک، سرما، یہ چیزیں ضرورت کے سامان اپنے ساتھ ہی میں لے کر کے آنا ہے. نمبر 8، کرتا پاجامہ اور اس کے ساتھ ایک امامہ ضرور لے کر کے آنا ہے نا. ہر کسی کے پاس کرتا پاجامہ ہو اور امامہ ضرور ہونا چاہیے. امامہ آپ کے لیے شرط ہے. ٹھیک ہے. آپ کو امامہ لگا کر ہی رہنا ہے یہاں پر اعتکاف کے اندر. نمبر 9، نماز کے لیے صف اول کا اہتمام کرنا ہے. ہر نماز میں پہلی صف میں بیٹھنا ہے. جتنے لوگ بیٹھ گئے آپ آ کر کے پہلی صف میں بیٹھ گئے، اب باقی جتنے رہ گئے وہ دوسری صف میں بیٹھیں گے ہے نا. پہلے جو آ کر کے بیٹھ گئے پہلی صف میں، آپ کو صف اول کا ہی اہتمام کرنا ہے. اب اس کے بعد میں جو رہ گئے ان کو دوسری صف میں بیٹھ جانا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 10، جو کام جس وقت بتایا گیا ہے اس کو اسی کے وقت میں کرنا ہے نا. جو شیڈول ہے، جو روٹین رہے گا، جو شیڈول رہے گا آپ کا، ظہر کی نماز کے بعد کیا کرنا ہے، عصر کی نماز کے بعد کا کام کیا ہے، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے بعد، سونے سے پہلے، سونے کے بعد ہے نا، سحری کس ٹائم کرنی ہے، کھانا کس ٹائم کھانا، یہ جتنے کام ہیں آپ کے، پڑھائی کس ٹائم کرنی ہے، کون سی نماز کس ٹائم میں ادا کرنی ہے، نوافل، وہ سارے جو ہے الگ الگ ٹائم کے اندر بتائے گئے ہیں. تو آپ کو ان کو فالو کرنا ہے اور انہی کے مطابق کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے.